اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ حضرات بخوبی اس چیز سے آگاہ ہیں کہ ہمارا عنوان گفتگو شیعت کا تحقیقی جائزہ کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور اس میں بالاخص جو ہمارا موضوع تھا وہ نماز تراویح تھا۔ اس پر مختلف قسم کے عنوانات اور اشکالات آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا۔ آج ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں چند صحابہ کا طرز عمل ہے وہ تراویح کے متعلق۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا نماز تراویح کے متعلق۔ ان میں سے سب سے پہلے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس شخصیت کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ ان کی رائے جو ہے تراویح کے بارے میں کیا ہے، اور یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ریفرنس میں پہلے بیان کر چکوں کہ فقہ انسائیکلوپیڈیا جلد نمبر 7، اور اس میں جو ہے فقہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اردو ترجمہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں جب حضرت عبداللہ بن عمر سے نماز تراویح کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز تراویح کیوں ادا نہیں کرتے، تو انہوں نے جو وجہ بیان فرمائی اس وجہ کو عربی اسکالر ڈاکٹر محمد رواس قلعی لکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تراویح نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور اس طرح رات کا ایک حصہ تلاوت قرآن کے بغیر گزار دیں۔ اس کی بنسبت آپ اس بات کو فضیلت دیتے کہ تنہا تراویح پڑھیں اور اس میں قرآن کی قرأت کریں۔ ریفرنس میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ جب ان سے سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر سے تراویح با جماعت پڑھنے کے بابت، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یقیناً سخت جواب ہے۔ اگر تاریخ میں موجود نہ ہوتا تو میں قطعاً نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا رمضان کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھوں؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، یعنی قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تو پھر کیا تم امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کی صورت میں اس طرح خاموش رہو گے کہ گویا تم گدھے ہو؟ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھا کرو۔ ریفرنس ملاحظہ فرمائیں، فقہ انسائیکلوپیڈیا جلد نمبر 7 اور فقہ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو صحابی ہے وہ حضرت ابی بن کعب، جب ان کو جو ہے خلیفہ نے امام بنا کر اقتداء کے لیے یا جماعت کے لیے مقرر کیا، تو اس کے لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع کر دیا اور انہیں 20 رات تک نماز پڑھاتے تھے، مگر قنوت نصف آخر میں پڑھتے تھے۔ جب آخری عشرے کے 10 دن رہ جاتے تو اپنے گھر ہی نماز پڑھا کرتے اور لوگ کہتے کہ ابی بن کعب بھاگ گئے ہیں۔ ریفرنس ملاحظہ فرمائیں، ابی داؤد، سنن ابی داؤد معون اور صفحہ نمبر 538 جلد نمبر 1 طبع محمدی دہلی۔ اور سنن ابی داؤد ترجمہ کا اس کا جو ترجمہ ہے مولانا وحید الزمان خان حیدرآبادی نے کیا، جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 579، شائع کردہ نعمانی خانہ اردو بازار لاہور۔ یہ 2 کتابوں میں آپ یہ ریفرنس ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اہل حدیث مصنف مولانا محمد داؤد ارشد اپنی کتاب تحفہ حنفیہ میں اوپر جو یہ ہم روایت بیان کر چکے ہیں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مولوی فخر الحسن گنگوہی حنفی دیوبندی نے جب اپنی تصحیح سے ابو داؤد کو شائع کیا، یعنی یہ جو اپنی کتاب اس کو ترجمہ کر کے جب اپنی طرف سے کتاب پرنٹ کرنا چاہی، تو انہوں نے 20 لیلہ کو یعنی 20 راتوں کو کاٹ کے 20 اس کی جگہ 20 رکعت، یعنی جہاں جو ہم نے پہلی روایت پڑھی وہاں اس روایت میں موجود تھا کہ 20 راتیں رمضان کریم کی وہ پڑھاتا تھا پھر چلا جاتا تھا۔ لیکن جب اس اہل حدیث مصنف نے لکھا ہے مولوی فخر الحسن گنگوہی کے متعلق، جب انہوں نے اپنی کتاب کے طور پر یہ کتاب پرنٹ کی تو اس میں جو ہے
20 रातों के बजाय 20 रकातें लिखी, तो फिर उसका मतन इस तरह हो जाएगा कि यानी उबय बिन काब 20 रकात नमाज पढ़ाते थे और फिर उसके बाद घर चले जाते थे। तो आज इसी पर ही इक्तफ़ा करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने साबित किया कि ख़ुद जिस खलीफे ने नमाज तरावी ईजाद की वो और उसका बेटा नमाज तरावी में शामिल नहीं होते थे और जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते थे। प्लस में उसके साथ जिस मौलाना साहब को उन्होंने बाजमात नमाज तरावी अदा करने के लिए मुकर्रर किया था वो भी रमज़ान करीम की तमाम रातें नमाजियों का साथ नहीं देते थे। तो इस नमाज के ज़ौफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ना खुद बानी नमाज तरावी ये नमाज पढ़ता था, ना उसका बेटा, ना उसका मुकर्रर करदा मौली साहब। तो आज इसी पर इक्तफ़ा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। हस्बे मामूल मुल्तमिस हूँ आपकी बारगाह में कि अपने छोटे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।